اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جو کوئی کسی شخص کو ناحق قتل کرتا ہے، نہ کہ کسی کے قتل کے بدلے یا زمین میں فساد کے سبب، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر گئے، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں حد سے بڑھنے لگے۔ یہ آیت انسانی جان کی حرمت اور قدر و قیمت کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک جان کا قتل پورے انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ This is what Quran has to say about human life. This is what Islam teaches. یہ سکھاتا ہے اسلام، یہ سکھاتا ہے قرآن۔ میں سوال ان حیوانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر کون سی کتابیں تمہیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں تمہیں کسی بھی شخص کا اس طرح قتل کرنا سکھایا گیا ہے؟ اپنے ٹیررسٹ گروپ کا نام اسلامک رکھ کر تم کون سا اسلام فالو کر رہے ہو؟ کون سا اسلام تمہیں پڑھایا جا رہا ہے؟ کون سی قرآن کی آیتیں ہیں جو تم پڑھ رہے ہو؟ آخر وہ کون سی آیتیں ہیں جنہیں تم فالو کر رہے ہو؟ وہ ہمارے قرآن پاک میں کیوں نہیں ہے؟ اپنے شیطانی دماغ اور حیوانیت کو انجام دینے کے لیے تم اسلام کے پیچھے چھپتے ہو۔ دہلی بم بلاسٹ یا ایکسپلوزیو بلاسٹ یا کچھ بھی، اٹ از اے میٹر آف انویسٹیگیشن، پر اس بلاسٹ میں 13 معصوم لوگوں کی جانیں گئی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ اور اس ایکسپلوزیو بلاسٹ کو جس نے انجام دیا اس کے لنکس کشمیر سے پائے گئے۔ ایک مسلم فیملی، پیشے سے ڈاکٹر، اور ایسی حیوانیت کو انجام دیا۔ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانے والی کہ آخر وہ اتنی ماترا میں ایکسپلوزیو ایک کار میں کیسے کیری کر رہا تھا، اور اتنی کوانٹٹی میں وہ ایکسپلوزیو ان کے پاس کیسے آئے، وہ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے تھے، کیسے وہ کار میں سیفلی اس چیز کو لے جا رہے تھے۔ میں ان سب میں نہیں جاؤں گی، حالانکہ کوئی بھی ایسے آفیشیل سٹیٹمنٹس ابھی تک آفیشیلی ایسا کچھ بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بم بلاسٹ یا ایکسپلوزیو بلاسٹ کا پرپس کیا تھا، کس ریزن سے کیا گیا، کون سے ٹیررسٹ گروپ کی طرف سے کیا گیا، صرف سسپیکٹ کیا گیا ہے، اور لنکس جو ہیں وہ کشمیر سے پائے گئے ہیں۔ میں ان سب چیزوں میں نہیں جانا چاہوں گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام کی ٹیچنگس یہ نہیں ہیں۔ ہر بار جب بھی کوئی بھی آتنکی حملہ ہوتا ہے یا جب بھی ایسی حیوانیت کو انجام دیا جاتا ہے، اور اگر اس حیوانیت کو انجام دینے والا کوئی مسلم نام کا ہوتا ہے تو پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایز یوزول۔ پوری کمیونٹی کو ایک نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سوال اسلام پر کیے جاتے ہیں، سوال اسلام کی ٹیچنگس پر کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہر آتنکوادی مسلمان ہے پر ہر مسلمان آتنکوادی نہیں۔ بالکل، جیسے ہر نکسلی ہندو ہے پر ہر ہندو نکسلی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہر کمیونٹی میں، ہر دھرم، ہر مذہب میں ایک اگر اچھا انسان ہے تو دوسرا حیوان پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کمیونٹی حیوانیت سے بھری پڑی ہے۔ مہابھارت کسی ہندو مسلم کے بیچ میں نہیں ہوا تھا، وہ ہندوز کے بیچ میں ہی ہوا۔ کربلا بھی کسی مسلمان اور ہندو کے بیچ میں نہیں ہوا۔ کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام کو مارنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، وہ مسلمان ہی تھا، نام کا مسلمان۔ اسی طرح سے آج کی ڈیٹ میں بھی ہر کمیونٹی میں، ہر مذہب میں، ہر دھرم میں ایسے حیوان پائے جاتے ہیں، پر ہر بار ایک پرٹیکولر کمیونٹی کی طرف سے اگر ایسے انسیڈنٹ سامنے آتا ہے تو پوری کمیونٹی آنسریبل بن جاتی ہے۔ اور میں قصور ان لوگوں کا نہیں مانتی جو ایسے آتنکی حملوں کے بعد ہر مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کے اندر کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔ میں قصوروار ان حیوانوں کو مانتی ہوں۔ ان حیوانوں کی وجہ سے ہر بار اسلام پر سوال کیے جاتے ہیں، ان حیوانوں کی حیوانیت ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے، پر سوال اسلام کی ٹیچنگز پر اٹھتے ہیں۔ اتنے معصوموں کی تم جس طرح سے جان لیتے ہو، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، کیا تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ یہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، تم کوئی اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہو، تم صرف نام کے مسلمان ہو۔ میں تم حیوانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو ٹیررسٹ گروپ تم نے بنائے ہیں ٹیرر سپریڈ کرنے کے لیے، حیوانیت کو انجام دینے کے لیے، ان ٹیررسٹ گروپ کا اسلامک نام نہ رکھو۔ تمہاری وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو چکا ہے۔ ہر بار جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپس کی نفرتیں کم ہو، ہر بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، نفرت کی نظر سے اگر دیکھا جا رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نفرت کو کم کیا جائے۔ جب بھی ہم اس کوشش میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تم پھر آ جاتے ہو حیوان، اپنے کالے منصوبوں کو انجام دیتے ہو، اور پھر ہم جیسوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہر بار اسلام کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ اسلام نے یہ سب نہیں سکھاتا۔ ہر بار بولنا تو کب تک کریں گے ہم؟ اور تم میں سے کچھ حیوان جو دیش کے اندر ہی دیش کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے بھی ہر بار ایک سچے مسلمان، ایک سچے دیش بھکت اور ایک سچے ہندوستانی کو اپنی دیش بھکتی، اپنی دیش سے وفاداری کو ہر بار پروو کرنا پڑتا ہے۔
ہمیں ہر بار ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم دیش کے لیے وفادار ہیں. ہماری وفاداری پر شک تم جیسے حیوانوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو دیش کے اندر رہ کر دیش کے ساتھ غداری کرتے ہیں. جب بھی تھوڑی سی کوشش ہماری کامیاب ہونے لگتی ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکیں یا دوسروں کو یقین دلوا سکیں کہ ہر مسلمان ایسا نہیں ہے، پھر تم میں سے کوئی حیوان اٹھ کر ایسے حیوانیت کو انجام دیتا ہے اور اپنے ٹیررسٹ گروپ کا اسلامک نام رکھ کر پھر کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتا ہے اسلام کو یا مسلمان کو. پھر دیش کے اندر سے اٹھ کے ہی تم میں سے کچھ حیوان دیش کے ساتھ غداری کر کے ہر مسلمان کو اس کٹ گھرے میں کھڑے کر دیتے ہو کہ وہ دیش کے لیے وفادار ہے کہ نہیں. ہر بار ہم کیوں ڈیفینڈ کریں ہم ہر بار ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے صرف تم جیسے حیوانوں کی وجہ سے. تم نے دیش سے غداری کی ہے، تم نے دیش سے بے ایمانی کی ہے، تم حیوانیت پر اتر آئے، تو سوال بھی صرف تم سے ہونے چاہیے. تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو، تم مسلمانوں کا نام خراب کر رہے ہو، پوری دنیا میں تم نے اسلام کا نام خراب کیا ہے، تو سوال بھی تم پر ہونے چاہیے، سزائیں بھی صرف تم کو ملنی چاہیے. پر افسوس ہم سب اس کی چپیٹ میں آتے ہیں. نفرت کی آگ کی چپیٹ میں ہر مسلمان آ جاتا ہے، اور کچھ نفرتی چنٹوس جنہیں تم جیسے حیوان موقع دیتے ہو وہ تمہاری اس حیوانیت کو شیلڈ بنا کر اپنے اندر کی نفرت کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ پر ٹارگٹ کرتے ہیں. ہر جگہ وہ نفرتی چنٹوس آ جاتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہی ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے. تمہارے کون سے دودھ کے دلہے ہیں؟ پاپ تو تمہارے والے بھی کرتے ہیں، حیوانیت تو تمہارے والوں نے بھی دکھائی ہے، تم ان کے خلاف کچھ نہیں بولو گے. مگر اس نفرت کے قصوروار میں ان لوگوں کو نہیں مانتی. اس نفرت کی وجہ تم جیسے حیوان ہو جو اس طرح سے حیوانیت کو انجام دیتے ہو. ہر بار تم کوئی اسلام فالو نہیں کر رہے، تمہاری پتہ نہیں کون سی شیطانی کتاب ہے جو تمہیں اس طرح سے ظلم کرنا سکھا رہی ہے. تم پتہ نہیں کس کو فالو کر رہے ہو، صرف اور صرف مسلمان اور اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو پوری دنیا میں. تم نے یہی کیا ہے اور تم یہی کرتے رہو گے، اور اس کا خامیازہ ہم جیسوں کو بھرنا پڑتا ہے. ہر بار ہمیں اپنی دیش بھکتی کو پروو کرنا پڑتا ہے. ہم دیش سے وفادار ہیں، ہمیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہر بار یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ قرآن نفرت نہیں سکھاتا، قرآن ظلم نہیں سکھاتا، قرآن اس طرح سے لوگوں کا قتل عام نہیں سکھاتا. ہر بار صرف تم جیسے حیوان آتنکوادیوں کی وجہ سے. ہر بار. کیوں اور کب تک؟ السلام علیکم، جے ہند، دس از نازیہ فاروق کی کٹوچ. قرآن کی ایک ایسی آیت جو آج میں آپ سب کے سامنے پڑھنے والی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. And the translation to this is, because of that we decreed upon the children of Israel that whoever kills a soul, unless for a soul or for corruption done in the land, it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one, it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs that indeed many of them, even after that, throughout the land, were transgressors. اس کا